إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 کی ہے جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے لڑو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو اللہ تعالیٰ متقیوں اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اور عظمتیں ہم اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں اور خاص کرتے ہیں۔ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اور اس کی ذات کی رضامندی کے برابر اور اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہم لک الحمد حتی ترضا، اے اللہ ہم حمد تیرے ہی لیے بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ تو ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد، آپ کے آل و اصحاب پر اور اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔
ہجری اور قمری سال کا پہلا مہینہ اور آج پہلے مہینے کی 3 تاریخ ہے، ماہ محرم الحرام۔ 1446 ہجری لگ چکی ہے، 1443 ہجری۔ یہ بڑا المیہ اور ہم مسلم معاشرے کی بڑی جہالت ہے کہ اسلام نے جو تہذیب دیا ہے ہم سب کو، وہ تہذیب جو اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ کلچر جو اللہ کی طرف سے ہم سب کو ملا ہے، اس تہذیب اور کلچر کو ہم ہر چیز میں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلامی تہذیب میں یہ ہے کہ ہر مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ہر مہینے کے چاند سے کچھ نہ کچھ اسلامی عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ عام طور پر چاند دیکھنے کا اہتمام عیدین کے چاند کا اور کچھ رمضان کے چاند کا کیا جاتا ہے، اور کچھ محرم کے نئے چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محرم کا کیا پیغام ہے، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس اعتبار سے نہیں، بلکہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کے اعتبار سے۔ اور اب تو یہ چل چکا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، دین سے محبت کرنے والے جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو دین سے جوڑ کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں اور دین دوسروں کو بتانے کی کوشش میں رہتے ہیں، وہ اتنا کر لیتے ہیں کہ ماہ جنوری میں اب نئے سال کی مبارکبادی دینے کے بجائے ماہ محرم الحرام میں نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ یہ چاہے نیا سال عیسوی سال کا ہو جو جنوری سے شروع ہوتا ہے، یا قمری سال ہجری سال کا ہو جو ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیا سال مبارک ہو۔ اب ایک قدم مسلمان اور آگے بڑھ گئے ہیں، معلوم ہے کہ نہیں؟ اب ہر جمعے کو کچھ مبارکبادی کے کلمات آپ کو موبائل میں ملنے لگیں گے۔ لگتا ہے کہ اس زمانے میں جمعے کی نماز مشروع ہوئی ہے، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کا دن یا جمعے کی نماز نہیں ہوا کرتی تھی، جمعہ مبارک۔ حق تو یہ تھا کہ ہر مہینے کا چاند دیکھ کر کے ہر مسلمان مرد و عورت پوری دنیا کی امن و شانتی کے لیے اور امن و ایمان کے لیے اور سلامتی اور خیریت کے لیے اور اسلام کی بلندی کے لیے اور اسلام پر قائم رہنے کے لیے وہ دعا پڑھتے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس میں ہر طرح کی مبارکبادی آ جاتی، ہر طرح کی خیر کی دعا اور درخواست اللہ تعالیٰ سے آ جاتی۔ کتنے مسلمان کو یاد ہے؟ جائزہ لے لیجئے گا۔ اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھ کر کے پڑھتے تھے، ہر مہینے کے نیا چاند دیکھ کر کے اللہ اکبر۔ سب سے بڑا اللہ ہے، نہ سورج بڑا، نہ چاند بڑا، نہ ستارے بڑے، نہ زمین بڑی، نہ آسمان بڑا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی غلامی کے لیے اور انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسانوں کے ماتحت بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو نیا چاند دیکھ کر کے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ ہر طرح کی مبارکبادی آ گئی، اور سال کے 12 مہینے میں اس کو پڑھو۔ اے اللہ اس چاند کو، اس نئے چاند کو ہم پر تو طلوع فرما امن و شانتی کے ساتھ۔ دنیا میں آج
انسانیت کو، انسانی برادری کو، انسانی سوسائٹی کو اور انسانی سماج کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن و شانتی کی ضرورت ہے، امن و شانتی کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے حالات کیا ہیں؟ دنیا کی حکومتیں اور دنیا کی طاقتیں انسانی امن و شانتی کے ساتھ کیا کچھ کر رہی ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوشیار اور عقل مند اور پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ اسلام یہ تہذیب دیتا ہے، اسلام یہ کلچر دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پوری دنیا کی شانتی اور امن کے لیے ہر مہینے کے نئے چاند کو دیکھ کر اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ اس چاند کو طلوع فرما ہم پر امن و شانتی کے ساتھ۔ اس کے بعد انسان کو، ایک مسلمان کو سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ پیارا جو ہوتا ہے وہ ایمان ہے۔ آج ہمارے ایمان پر ڈکیتی ڈالنے کی ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے اور ہمارے دشمن اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں ایمان کی لذت، چاشنی، سواد، مٹھاس کچھ نہیں محسوس ہوتا ہے کسی چیز میں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس مومن کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی اور لذت کو پائے گا۔ ان 3 خصلتوں میں سے ایک خصلت آپ نے یہ بتائی تھی کہ ایک مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب کیا ہے وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح سے ناگوار اور ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ آگ میں ڈالا جائے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو جان سے زیادہ ایمان عزیز ہے ایک مومن کی نظر میں میرے بھائی اور دوستو۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اس کے بعد سلامتی اور خیریت کی دعا، ہماری سلامتی، ہم سب کی سلامتی اور پوری دنیا کی سلامتی اور خیریت اور حفاظت کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، چاند دیکھ کر کے جو سکھایا ہے اسلام نے ہم سب کو، اللہ کے نبی نے جو سکھایا ہے۔ آج میرے بھائی اور دوستو بیماریوں کی کثرت ہے۔ یہ نیا چاند مبارک ہو، نیا ہجری سال مبارک ہو، جمعہ کا دن مبارک ہو، عید کا دن مبارک ہو، بقرعید کا دن مبارک ہو، اس سے اس تہذیب پر عمل نہیں ہوگا جو اسلام نے دیا ہے۔ اور اسلام کے ساتھ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما، یعنی ہمیں ہر حال میں اسلام پر قائم رکھ۔ والتوفیق لما تحب ربنا وترضى، اللہ اکبر۔ اور اے ہمارے رب اس نئے چاند کو ہم پر طلوع فرما، ایسے کاموں کی توفیق کے ساتھ ہمارے بس میں کر دے، ہمارے بس میں کر دے، ہمیں توفیق دے، طاقت دے، موقع دے کہ ہم ایسے نیک کام کریں اور اچھے کام کریں جن کاموں سے تو راضی اور خوش رہتا ہے۔ اللہ کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں مسلمانوں کو آج۔ اس کے بعد ربنا و ربک اللہ، توحید کا درس۔ اے چاند، ہمارا اور تمہارا رب بس اللہ ہے، تم دیوتا نہیں ہو، چاند کو کہنا تم معبود نہیں ہو، ہم تم کو پوج نہیں سکتے، اللہ کی تم مخلوق ہو، اللہ نے تم کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تم کو ہم کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مسلمان اس دعا کو بھول گئے، اپنی تہذیب سے مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے 12 کی ہے۔ 12 مہینوں میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ 11ویں مہینے سے گنتی شروع کیجئے گا۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، سال کا چاند کا 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ اور
رجب، یہ 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں۔ ان مہینوں کا ادب کیسے کریں گے؟ آج مسلم سماج میں کیا کچھ نہیں نظر آتا ہے؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ ان مہینوں کا ادب کیسے ہم بجا لائیں گے؟ ان کی حرمت کو ہم چاک اور پامال کرنے سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ اللہ فرما رہا ہے، اگلا ٹکڑا اس آیت کا دیکھ لیجئے گا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہ کا کام کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ اگر کفار و مشرکین تم سب سے لڑیں، تم کو لڑنے پر مجبور کریں، تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی لڑو، ان سے لڑو۔ جان لو اللہ تعالیٰ متقیوں اور پرہیزگاروں کے ساتھ۔ اس مہینے کی 10 تاریخ یوم عاشورہ اسلام میں اور اسلام سے پہلے بھی بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، اے اللہ کے رسول، رمضان کے روزوں کے بعد کس مہینے کا روزہ سب سے بہتر ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل اور بہتر روزہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کیا ہے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو اونٹنی دی تھی قوم کی فرمائش پر، صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو قرآن میں کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی عظمت و جلالت کو انسانی دلوں میں بٹھانے کے لیے، اس گھر کا ادب و احترام کرنے کے لیے، اس گھر کی طرف نماز میں قبلہ رو ہونے کے لیے، اس گھر کا حج اور طواف کرنے کے لیے، اس گھر میں جا کر عمرہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی نسبت اپنی طرف کی ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ ماہ محرم الحرام کی اہمیت کو بتانے کے لیے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف ماہ محرم الحرام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، شہر اللہ المحرم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا سب سے بہترین روزہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10ویں محرم کا زمانے جاہلیت میں روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے، مدینے میں آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو رکھنے کا حکم دیا۔ فلما فرض رمضان، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے 10ویں محرم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑنا وہ چھوڑ سکتا ہے، رخصت ہے، اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظالم فرعون اور اس کی قوم قبطیوں سے نجات دی، تو یہود عاشورہ کا جو ان کی نجات کی تاریخ ہے 10ویں محرم الحرام، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی مدینے میں یہودیوں سے، تو انہوں نے کہا ھذا یوم صالح، بڑا اچھا، بہتر اور مبارک دن ہے 10 محرم کی تاریخ ہمارے لیے۔ ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو
جو اس وقت کی سب سے افضل ترین قوم تھی، جس کو فرعون نے 400 سال سے غلام بنا رکھا تھا، افضل ترین قوم پر اللہ نے دشمن کو مسلط کر دیا۔ یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ جس دشمن نے ان کو 400 سال تک غلام بنایا، طرح طرح کی ایذائیں دی، جن کے بچوں کو مارا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، ہماری نسل سے بہت انبیاء پیدا ہوئے، ہمیں دین پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ہماری نسل سے بادشاہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں میں یہ احساس پیدا کر دیا جب بنی اسرائیل نے دین کی ناقدری کی، دین کو چھوڑ دیا اور وہ صرف اپنے منہ میاں مٹھو بننے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کر دیا بنی اسرائیل پر۔ آج امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا، قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس سے آج ہم مسلمانوں کو عبرت اور سبق سیکھنا چاہیے میرے بھائی اور دوستو۔ آج ہمارے حالات، مسلم قوم کے حالات پوری دنیا میں جو کچھ ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور بیان کرنے کا ایک خطبے میں موقع بھی نہیں۔ ہم دین کی ناقدری کر رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان بھی یہودیوں کی طرح خوش فہمی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، نبی کی سفارش سے جنت ہمارے لیے واجب، وہ سب کو بخشوا دیں گے، اور اتنے اولیاء، اتنے پیر ہیں کہ کسی سے جڑ کر کے ہمارے لیے جنت پکی ہے۔ بنی اسرائیل بھی اسی قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، دین کو چھوڑ دیا تھا مصر میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کر دیا، یہ کہا یہ بدیسی ہیں، یہ کنعانی ہیں، مصر اور مصر کی سرزمین اور مصر کا تاج و تخت کا حقدار ہم فرعونی اور ہماری قوم قبطی ہیں، بھگاؤ ان کو اس ملک سے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مرضی بھی تختہ پلٹ دیا، فرعون کے ہاتھ میں حکومت گئی، فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور کیا نہیں ایذائیں اور تکلیفیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کایا پلٹا، حالات بدلے، اور بنی اسرائیل کو 10 محرم الحرام کی تاریخ میں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دیا۔ اس کے شکریے میں یہود روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم الحرام کا، فصامہ موسیٰ، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، اس سلسلے میں ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ فصامہ، آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو، مسلمانوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا ثواب بھی بتایا اور طریقہ بھی بتایا کہ عاشورہ کے ساتھ، 10ویں تاریخ کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت میں یا تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ ملا لو یا پھر 11ویں کا ملا لو۔ اگر 9ویں اور 10ویں کو آپ رکھیں تو پھر جمعرات اور آئندہ جمعے کو رکھیں، یا پھر جمعے اور سنیچر کو رکھیں، آئندہ جمعہ 10ویں محرم الحرام کو ہوگا انشاءاللہ۔ صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، دوسری صوموا التاسع والعاشر وخالفوا فیہ الیہود، 9ویں محرم کا روزہ رکھو اور 10ویں کا، اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ، یہی سنت، یہی طریقہ رہا ہے ماہ محرم الحرام کے بارے میں۔ کچھ لوگ غلط فہمی سے یہ سوچتے ہیں کہ حضرت حسین جو شہید ہوئے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کی وجہ سے، اس وجہ سے مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، اس پر انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کے خطبے میں روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، بدعت کو مٹانے کے لیے، بدعت سے بچنے کے لیے سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ مسلمان سنت پر جتنے عمل پیرا ہوں گے اتنے ہی وہ بدعت سے بچیں گے اور بدعت سے دوری ہوگی۔ آج اگر پوری امت مسلمہ 10ویں محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لے
تو پھر مسلمان وہ ادھم نہیں کریں گے 10ویں محرم کو جو کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ سنت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی صحیح سمجھ دے اور عمل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، برسات کا موسم جانے والا ہے، قریب الختم ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے کسی بھی صورت میں مایوس اور نا امید نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں، مومن کسی بھی صورت میں نہیں ہوتا۔ حضرت زکریہ کی ہڈیاں بھربھری ہو چکی ہیں، ان کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، پک چکے ہیں، بیوی بانجھ ہے۔ اللہ رب العالمین سے درخواست کرتے ہیں میری ہڈیاں بھربھری ہو گئی، میرے سر کے بال سفید ہو چکے، لیکن اے میرے رب تجھ سے مانگ کر ہم کبھی محروم نہیں رہے۔ رب کائنات سے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس کے حکم سے یہ ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے اور جاتے ہیں، آسمان کی بجلی چمک گرج سب اللہ کے حکم سے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا بارش نہیں ہوگی، جب وہ چاہ لے گا تو کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ لہٰذا خوب بارش کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اے اللہ ہم سب کو تو بارش کا پانی پلا، اے اللہ ہم سب کو تو بارش کا پانی پلا، اے اللہ ہم سب کو تو بارش کا پانی پلا۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا، اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا، اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے اللہ ہم سب پر تو خوشگوار، مزیدار، مددگار، نفع پہنچانے والی، جو نقصان پہنچانے والی بارش نہ ہو ایسی بارش برسا، جو جلد برسنے والی ہو اور دیر سے برسنے والی نہ ہو۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا واسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک، اللہم احی بلدک المیت۔ اے اللہ ہم سب کو تو بارش کا پانی پلا، اے اللہ اپنے تو سارے بندوں کو، چاہے وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، توحید پرست ہیں یا شرک و کفر پر ہیں، یا رب العالمین سب تیرے بندے ہیں۔ یا الہ العالمین اپنے سارے بندوں کو تو بارش کا پانی پلا، اور چوپائے مویشی جانوروں کو تو بارش کا پانی پلا۔ اپنی رحمت ہم پر بکھیر دے یا رب العالمین، اپنی رحمت ہم پر بکھیر دے، اور تو رحمت کی بارش برسا، اور رحمت کی بارش برسا، اور مردہ زمین کو تو زندہ کر دے، مردہ زمین کو تو اپنے فضل و کرم سے زندہ کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف الرحیم۔